انایا بیٹا اٹھ جاؤ، 7 بج چکے ہیں، آپ اسکول سے لیٹ ہو جاؤ گی۔ اٹھتی ہوں بابا، اس نے ہمار آلود آواز میں جواب دیا تھا۔ اٹھو پھر فوراً، پھر جلدی کی تلقین کی گئی تھی۔ اوکے بابا آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ جلدی، فوراً ریڈی ہو کر آ جاؤ، آپ آلریڈی لیٹ ہو رہے ہو۔ عامر صاحب بیٹی کو جلدی اٹھنے کی ایک بار پھر تلقین کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سلام، وہ آنکھیں ملتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وعلیکم السلام۔ انایا، یہ آج اتنا لیٹ کیوں اٹھی ہو تم؟ اور یہ کیا؟ تم تو ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی ہو، اسکول تو لگ بھی چکا ہوگا۔ مزید اور دیر کی تو تم بہت زیادہ لیٹ ہو جاؤ گی۔ تمہارے بابا بھی تمہارا انتظار کرتے کرتے آفس چلے گئے۔ اب مزید اور دیر مت کرو، فوراً تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آؤں گی۔ سائرہ نے فکر مندی سے کہا۔ جی آنٹی، جانتی ہوں میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ دراصل رات فزکس سے ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، پوری رات اسٹڈی کرتے گزری۔ صبح ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی، تب میں سوئی تھی، اسی وجہ سے اب آنکھ دیر سے کھلی ہے۔ لیکن کیا فائدہ ہوا رات بھر ٹیسٹ کی تیاری کرنے کا، ساری محنت بیکار گئی۔ اس کا انداز افسوس بھرا تھا۔ محنت ضائع کیوں گئی؟ تم تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ آتی ہوں، تمہاری ٹیچر سے میں ایکسکیوز کر لوں گی۔ تم بس جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ۔ سوری آنٹی، میں بہت لیٹ ہو چکی ہوں، کلاس کب کی شروع ہو چکی ہوگی؟ ایسے میں اگر میں اب اسکول چلی بھی جاتی ہوں گی تب جب تک میں اسکول پہنچوں گی ٹیسٹ ختم ہو چکا ہوگا۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ ٹیسٹ ختم ہو بھی چکا ہوگا تب بھی میں تمہاری ٹیچر سے کہہ کر دوبارہ ٹیسٹ لینے کی ریکویسٹ کروں گی۔ تمہاری محنت بالکل بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اب اور دیر مت کرو، اٹھو اور چینج کرو۔ سائرہ نے اسے ہاتھ پکڑ کر چینج روم کی طرف دھکیلا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اس وقت میں اسکول گئی تو جو ٹیچر سے ڈانٹ پڑے گی وہ الگ، اور جو سب لڑکیاں میرا تماشا بنائیں گی وہ الگ۔ بس میں آج اسکول نہیں جا رہی۔ اس کا اندازہ قطعی تھا۔ سائرہ کو اس کا انداز سخت ناگوار گزرا۔ تم چینج کرتی ہو یا میں اسی حالت میں تمہیں اسکول لے جاؤں؟ اس بار اس نے سختی سے کہا۔ آنٹی پلیز، میری بہت انسلٹ ہو گئی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناک چڑھائے اس نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ چٹا! سائرہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر رسید کیا۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی کیا؟ کب سے کہہ رہی ہوں چینج کرو، میں خود اسکول چھوڑ آؤں گی، ٹیچر سے ایکسکیوز کر لوں گی۔ اس سب کے باوجود بھی ہٹ ڈرمی دکھا رہی ہو۔ سخت بری لگتی ہو تم مجھے اس طرح کرتے ہوئے۔ آپ نے مجھے مارا؟ انایا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں مارا، اور بھی ماروں گی اگر تم اسی طرح فضول ضد کرتی رہو گی تو، سائرہ نے اسے انداز میں جواب دیا۔ انایا نے لب بھینچ کر اس کی طرف دیکھا۔ کس حق سے آپ نے مجھے تھپڑ مارا، اور مزید کس حق سے آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گی؟ اس کے سامنے کھڑے وہ سوالیہ ہوئی تھی۔ ماں ہوں تمہاری، ستیلی ماں، ایسی ماں جس کو کبھی میں نے ماں سمجھا ہی نہیں ہے۔ سخت بری لگتی ہیں آپ مجھے، اس طرح زبردستی میری ماں کا رول کرتی ہیں۔ یاد رکھا کریں آپ صرف میرے بابا کی بیوی ہیں اور بس۔ وہی زہر اگل رہی تھی جو اس کے اندر بچپن سے بھرا گیا تھا۔ سائرہ ہکی بکی رہ گئی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ انایا اسے پسند نہیں کرتی، مگر وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہے، اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ نہ جانے اس سے کہاں کوتاہی ہوئی تھی کہ انایا اندر اس کے خلاف اس حد تک زہر بھر گیا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ ایک اچھی ماں بننے کی کوشش کی تھی، مگر انایا کہہ رہی تھی آپ کے شوہر میرے بابا ہیں، آپ ان پر توجہ دیا کریں، میری فکر مت کیا کریں۔ وہ کہہ کر جانے کو پلٹی، پھر رخ موڑ کر مزید کہنے لگی، اور آئندہ سوچیے گا بھی نہیں کہ میں کبھی آپ سے کوئی احسان لوں گی۔ آپ کو میرے لیے کسی سے ایکسکیوز کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ٹیسٹ اہم تھا، یہ میں جانتی ہوں، مگر اب اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے یہ میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کو کسی بھی زحمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس کو یاد رکھیں، بس۔ انتہائی روڈ انداز میں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہوئی وہ اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ سائرہ ابھی تک اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ابھی انایا گئی تھی۔ اس کے لفظوں نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا، جس کا ثبوت اس کی آنکھوں سے بہتا پانی تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ انایا کی ستیلی ماں تھی۔ اس نے عامر سے شادی اس وقت کی تھی جب انایا کی پیدائش کے 2 سال بعد اس کی ماں دوسرے بچے کی ڈیلیوری کے وقت
بچے سمیت خود بھی مر گئی تھی۔ عامر سے اس کی شادی کی وجہ صرف اور صرف عنایا تھی۔ عنایا ایک اچھی بچی تھی۔ اس نے اس کی حقیقی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنے کا عزم کیا تھا، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی، عنایا ہمیشہ اس سے ڈری ڈری رہتی تھی۔ وہ اسے پاس بلانے کی کوشش کرتی تو وہ ڈر کر اس کے پاس سے بھاگ جاتی تھی۔ ڈری سہمی عنایا کا ڈر اس نے دور کرنے کی بہت کوشش کی، تب کہیں جا کر وہ اس کا ڈر دور کر پائی تھی۔ اب وہ اس کے بلانے پر ڈر کر بھاگ نہیں جایا کرتی تھی، مگر اب یہ ہونے لگا تھا وہ اس کے پاس بلاتی تو وہ ڈھیٹ بنی اس کے سامنے اپنی جگہ پر کھڑی رہ جاتی۔ اس کے لاکھ پکارنے پر بھی وہ نہ آتی تو سائرہ کو خود اس کے پاس آنا پڑتا۔ نہ جانے خدا کی کیا مصلحت تھی، سائرہ کی ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ساری توجہ عنایا کی ہی کے لیے تھی، مگر عنایا وہ جو بچپن میں اس کے بلانے پر نہ آیا کرتی تھی، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ عادت پختہ ہو گئی۔ وہ کبھی بھی اس سے کوئی بات نہ مانتی، مگر یہ ضرور تھا باپ کے سامنے وہ ہمیشہ با ادب رہا کرتی تھی۔ سائرہ کے ساتھ اس کا جو بھی سلوک تھا، اس نے کبھی اس کے متعلق عامر سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ جو تھا جیسا تھا، وہ اپنی طرف سے ایک ماں کی طرح اپنی ذمہ داری پوری کر رہی تھی۔ اسی طرح عنایا کے منہ سے اپنے لیے نفرت کا اظہار سن کر اس کی ہمت ہار گئی تھی۔ وہ کون سا سی سگی ماں تھی جو ہر بار اس کا وار سہ جاتی۔ پھر اس بار تو وار کافی کاری لگا تھا۔ اس کی خود تو اولاد نہ تھی، وہ عنایا میں اپنی اولاد ڈھونڈا کرتی تھی، مگر اب اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔